حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش فرمائے. وہ ان کے ہاں مریدین رہتے، اللہ اللہ کرتے، کھانا کھاتے رہتے. لنگر بھی چلتا تھا حضرت کے ہاں، تو دنیا آتی تھی، کھاتی تھی، جاتی تھی. تو ایک آدمی کہیں کا دور کا آیا اور آ کے رات کو ٹھہرا، صبح خلافت دے دی حضرت نے. تو جو وہاں مریدین رہنے والے تھے رات دن خانقاہ میں جھاڑو لگاتے تھے، وہ کہنے دیکھ رہے بھائی، دیکھ لیا ایک نے کہا ہوگا، جیسے آج کل کہتے ہیں کوئی موٹا سا تھیلا لایا ہوگا بیگ بھر کے نوٹوں کا، حضرت جی نے صبح خلافت دے دی. کوئی کہہ رہا ہے ہم اتنے دن سے یہاں مر کھپ رہے ہیں، ہمارے پاس تو نظر ہے نہیں، اور وہ آنے والا کب کا آیا، کہاں کا رہتا، کہاں کا بستا پتہ نہیں، اور آتے پھر صبح خلافت بھی دے دی. ان کی چیمی گوئیوں کا پتہ حضرت کو بھی چل گیا، کسی طرح سے کشف ہوا ہو یا کسی نے شکایت کی ہو کہ یوں چل رہی بات. تو ان بزرگ نے اگلے دن صبح کو بلایا اور بلا کے سب سے فرمایا بھائی آج سب سے ایک کام ہے. کہنے جی فرمائیے. فرمایا کہ ایک ایک مرغا لو اور ایک ایک چاقو لو. وہاں جو خانقاہ میں مرغے تھے سب نے ایک ایک مرغا لے لیا، ایک ایک چاقو لے لیا. فرمایا جی کیا کریں؟ فرمایا لے جاؤ اور دیکھو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھے نہیں. مرغے لے کے چھری لے کے ہمارا جیسے چل گئے، جا کے کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی ادھر کو، کوئی کہیں غسل خانے میں کسی نے کہیں اپنا ذبح کر کے لٹکا کے لے آئے. وہ جو مرید تھا جو رات کو آیا تھا اور صبح خلافت مل گئی، وہ زندہ مرغا لے کر آیا. آ رہی آواز؟ زندہ مرغا لے کر آیا. بدکاری سے بچا نہیں جاتا، عورتوں کو تکنے سے بچا نہیں جاتا، عورتیں مردوں کو تکنے سے باز نہیں آتی. جی تو نیت خراب ہے، گندی نیت ہے. ایسے آدمی کے چہرے پر نہ نور ہوگا، نہ اس کے دل میں نورانیت ہوگی، نہ وہ ولی بن سکتا. گندگیوں کے ساتھ کون پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بندے پسند ہیں جو اندر باہر سے پاک ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا آ جاؤ، لیکن آوے کون؟ وہی آ سکے جس کو دنیا پیاری نہ ہو، اپنی آخرت پیاری ہو، وہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف. کر رہا ہے بھائی ذبح؟ ہاں جی کر رہا ہے. تم نے کہاں کیا؟ فرض ہے. تم نے کہاں کیا؟ فرض. تم نے کہاں؟ سب نے بتا دی. ارے تم زندہ ہی لیا ہے، تم مرغا زندہ ہی لیا، ذبح کرنے کو کہا تھا میں نے، کیوں نہیں ذبح کیا؟ ہاتھ جوڑ کے نا حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. گیا کسی مرید کا ذہن جو خانقاہ میں جھاڑو دیتے تھے اتنے دن سے اور اللہ اللہ کرتے تھے، وہاں پہنچے وہ اور یہ پہنچا تو خلافت صبح ہی. خیر حضرت چپ ہو گئے، کچھ نہیں جواب دیا. وہ مکار جو مریدین تھے وہ سمجھ نہیں سکے اس بات کو. اگلے دن صبح کو پھر حکم دیا، اچھا بھائی آج جنگل جاؤ سب کے سب، اور 2 قسم کی لکڑیاں گٹھڑی باندھ کے لاؤ، ایک تازی اور ایک سوکھی ہوئی. سب لائے، سوکھی کا ڈھیر ایک طرف لگا دیا اور گیلی کا ایک طرف لگا دیا. اب ان مریدین سے فرمایا اسے جلاؤ، جو گیلا ڈھیرے سے جلاؤ. اب وہ آگ جلا رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، کاغذ جلا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں لکڑی، وہ جلتی نہیں. جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا ارے بھائی جلی نہیں اب تک؟ نہیں حضرت جلی نہیں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ارے جلی نہیں اب تک؟ کہ جی نہیں جلی. تو حضرت نے فرمایا اچھا انہیں چھوڑ دو، انہیں جلاؤ ادھر والیوں. اور ادھر والے کو جو جلایا، چھوٹی سی لکڑی جلائی ہے، جلا کے اسے لگائی، انہوں نے بڑی بڑی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی، سارے آگ کھڑی ہو جل گئی. تو ارے یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے آگ جلدی سے پکڑ لی اور ان لکڑیوں نے اب تک بھی آگ نہیں پکڑی، کیا وجہ ہوئی؟ جن اللہ والے کو پتہ نہیں کچھ، سمجھے؟ اللہ والے باولے ہونا، باولے وہ نہیں ہیں، ہم ہیں باولے. ہماری عقل حاضر نہیں ہے، ہماری نظر اس طرف جاتی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے، دھیان جمتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ لکڑیاں گیلی تھی اس لیے نہیں اسی لیے آگ پکڑی انہوں نے، اور یہ لکڑیاں سوکھی تھی تو انہوں نے آگ پکڑ لی فوراً. تو جب حضرت نے فرمایا بے وقوف ہو، اعتراض کرنے کو ہو ہم پر اعتراض کرنے کو ہو
تم گیلی لکڑیے ہو، اتنے دن سے تمہارا آگ لگا رہا ہوں، آج مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھتے ہو، اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں تمہارے آگ لگی؟ اور یہ آدمی کہیں کا رہتا کہیں کا بستا، دیکھو تمہارے سامنے کس طریقے سے زندہ مرغا لے آیا اور لا کے کہا مجھے ایسی جگہ کوئی نظر نہیں آئی جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، آپ نے یہ فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا یا نہیں تھا؟ اگر ایسے آدمی کو کہیں تنہائی میں چھوڑ دو تو کیا کرے گا؟ اللہ کا نام لے گا۔ عورتوں کی محفل میں چھوڑ دو، نظر بچا کے اپنا پٹھنا منظور مگر دیکھنا منظور نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم سے رکا نہیں جاتا؟ ان کو رکتے نہیں۔ اگر دروغہ سامنے کھڑا ہو جائے پولیس والا اور کہ اگر تو نے نامحرم کی تب کسی نے نظر نگاہ اٹھائی، فوراً 5 سال کی سزا اس کو لکھی جائے گی۔ ہے ہمت کسی کی دیکھ لے وہاں کو؟ کوئی عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے؟ کوئی مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں سچی نگاہ سے بھی اپنی ماں بہن کو دیکھوں، میری ماں بہن بھی کھڑی ہے آرام سے، نہیں تو کہیں پکڑا نہ جاؤں، شک میں دیکھے گا، میری ماں باپ کو بھی نہیں دیکھے گا۔ آپ کو رہی ہیں، آپ تو کو رہی ہو، بالکل کچھ نہیں تمہارے پلے۔ مجھے یہ بتاؤ جاؤ دین کی دنیا کی باتیں، تمہارے پلے سودا کچھ نہیں ہے، اندر کی مایا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اچھا۔ اگلے دن صبح آپ نے ایک گھڑا منگوایا، پانی پی کر کلڈی کر دی اس میں، اور فرمایا جاؤ وہاں دے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ دروازے کے آگے کچھ راستہ جاتا تھا، فرمایا اس میں ہاتھ دے دے کے چھینٹے مارتے رہیے، جو بھی آدمی جائے اس کے اوپر چھینٹے مارتے رہیے، سارا گھڑا جب ختم ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ اب وہ جا کے بیٹھ گیا، اب جو بھی وہاں کو نکلے چھینٹے ماریں، وہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا چل۔ ہندو آئے کوئی چوڑا گیا وہاں کو، اس کے اوپر چھینٹے پڑے، وہ لا الہ الا اللہ۔ ارے ختم ہو گئے بھائی، تو پانی عجیب ہے۔ جب سارا گھڑا خالی ہو گیا، کریائے کہا کیا دیکھا؟ فرمایا ہندو مسلمان جس میں بھی پانی کی چھینٹیں پڑتی تھی وہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جاتا تھا۔ فرمایا دیکھ لیا ہمارے پلے سودا ہے کہ نہیں؟